الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. محترم اور بڑے ہی معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج نماز مغرب کے بعد کی یہ جو مجلس ہے، اس مجلس میں مجھ کو اور آپ کو اس نے اکٹھا فرمایا ہے اور کتاب و سنت کی بعض وہ تعلیمات سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا، توفیق بخشی ہے کہ جن کے روشنی میں ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں ایمانی جذبے کو تازگی دینے میں کامیابی حاصل کریں، ہمارے اور آپ کے عمل میں سدھار پیدا ہو، ہمارے اور آپ کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو، ہم کل سے زیادہ بہتر آج اور آج سے زیادہ کل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب بندے اور بہترین مسلمان بننے کی کوشش کر سکیں۔ حاضرین گرامی قدر، آپ نے ناظم مجلس سے یہ بات سنی کہ مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان ہے دین اسلام پر ثابت قدمی۔ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قدم جم جائیں کسی چیز پر۔ آپ کسی بھی چیز پہ اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ایک دم جم جاتے ہیں، ذرا برابر آگے پیچھے آپ خود بھی نہیں ہوتے، سامنے والا بھی کوئی زور لگائے کہ آپ کو اس جگہ سے ہٹا لے، اس جگہ سے کہیں آگے پیچھے کر لے، وہ زور لگانے والا زور لگا کر پیچھے ہٹ جائے لیکن آپ کے میرے قدم جمے رہیں، ہم ذرا برابر آگے پیچھے نہ ہو پائیں، یہ ثابت قدمی کہلاتی ہے۔ دین اسلام پر ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کا جو دین اسلام جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ جو اسلام ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے دعویٰ کیا تو دعوے کے ساتھ ہم پورے مسلمان ہو گئے، ایک اقرار کے ساتھ، ایک اعلان کے ساتھ یا واضح الفاظ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ اسلام ہمارے اندر آ گیا، اب اسلام ہمارے اندر سے نہیں نکلے گا، یہ ہم اسلام سے باہر نہیں جائیں گے، ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں عطا کرتا ہے کہ اسے یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ لیکن وہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، آزمائش کا مقام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
یہاں لوگوں کے سامنے کئی طرح سے آزمائشیں آتی ہیں اور آدمی کو ہلا کر جلا کر، کبھی اس کے پیروں تلے زمین زلزلے سے دوچار کر کے، کبھی اس کی زندگی میں ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں، اور کبھی کبھار دشمن کو طاقتور بنا کر، اس کو اقتدار دے کر، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوب دنیا دے کر بھی اللہ تعالیٰ آدمی کو آزماتا ہے کہ یہ آدمی اپنے اقرار، اپنے اسلام، اپنے دین، اپنے ایمان پہ جمع رہتا ہے، یا ان میں سے کسی سے متاثر ہو کر آدمی دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کرے گا۔ سب سے پہلی حقیقت ثابت قدمی کے موضوع پر یا استقامت کے موضوع پہ ہم سننا چاہ رہے ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ اسلام آسان نہیں ہوگا، یہاں آزمائشیں آئیں گی، یہ اللہ کا طے کردہ فیصلہ۔ یہاں ہماری اور آپ کی آزمائش قدم بقدم ہوگی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا ہی، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو آزماتا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے شیخ اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ سے صحابہ کرام کی زندگیوں کے جو حالات، ان کی جو قربانیاں سنی نا، شیخ نے کئی طرح کی مثالیں دی، اور انہی کے اندر یہ بات ہے جو بات میں آپ کو بتانا بھی چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کفر کی طرف نہیں جانا چاہیے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسلام سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اسلام پہ جم جانا چاہیے، جان جائے مال جائے چاہے جو جائے جائے، لیکن دین و ایمان نہ جائے۔ اسی کو لوگ ثابت قدمی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، استقامت یا ثابت قدمی صرف اس چیز کا نام نہیں، استقامت اور ثابت قدمی نام ہے اسلام کی ہر بات پر جمے رہنے کا۔ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف جانا غلط، شرک سنت توحید کی طرف سے نکل کر شرک کی طرف جانا غلط، توحید کے اقراری ہونے کے بعد شرک اکبر تو دور کی بات، شرک اصغر کے درجے کی باتوں سے بھی بچنا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، ریاکاری شرک ہے، جو شرک اصغر کے درجے کے کام ہیں ان سے بھی بچنا، یہ بھی ثابت قدمی۔ سنتوں پہ ثابت قدم رہنا، سنت پر ثابت قدم رہنا، اور وہاں سے کسی بدعت کی طرف نہ جانا، یہ ثابت قدمی، یہ بھی ثابت قدمی کا باب ہے۔ اور عملی زندگی کے اندر فرائض کی پابندی کرنا، فرائض نہ چھوڑنا، یہ بھی استقامت اور ثابت قدمی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچے رہنا، ان سے رکے رہنا، ان حرام چیزوں سے دوری بنائے رکھنا، چاہے کتنے ہی حالات اس کی طرف کھینچنے والے آئیں، مائل کرنے والے آئیں، گناہ کی دعوت دینے والے ذرائع ہمارے سامنے آئیں، رکے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، گناہ کی طرف قدم نہ بڑھانا، یہ ثابت قدمی ہے۔ ساری دنیا داری میں لگ کر دین کی قربانی دے رہی ہے، ساری دنیا کے لیے جی کر آخرت بھلا رہی ہے، ساری دنیا مال کے فتنے میں، شہرت کے فتنے میں، دنیا داری کے فتنے میں مبتلا ہو کر دین سے دستبردار ہو رہی ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری یہ کہ ہم اپنی دنیا کو اپنی دین کمانے کا ذریعہ بنائیں، لیکن دنیا کی خاطر اپنے دین سے سمجھوتا اور سودا نہ کریں۔ ایک لفظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو بھائیو یہ مسئلہ ہے اصل میں سیدھا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم مسلم ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی اور اس کے بعد اس کی مہار یعنی اس کی جو رسی ہوتی ہے وہ اس کے چرواہے کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اونٹ ہے تو بڑے ڈیل ڈول والا، لیکن اب اس راکھ ناک میں ڈالی گئی رسی کے بعد میں اب اس کا کام یہ ہے کہ اس کا مالک اگر رسی سے اشارہ کرے تو چلے گا، روک دے اشارہ کرے تو رک جائے گا، جب کہے کھڑا ہو تو کھڑا ہو جائے گا، جب کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جائے گا۔ ہے تو اس کے پاس مرضی، لیکن اس نے اپنی مرضی اس کے حوالے کر دی ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی نہیں رہی، ساری مرضی اس کے اپنے مالک کی چل رہی ہے۔ اہل علم میں سے بعض نے لکھا مسلم نام ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر چکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے کر چکا ہے۔ اب ہماری مرضی جو ہے نا وہ ہماری آزمائش کا ذریعہ، وہ جو اختیار اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا کہ نیکی کرو، برائی کرو، اچھائی کرو یا غلطی کرو، جو تم کر یہ اختیار اپنی جگہ آزمائش کے لیے ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فرما برداری۔ کرنا کیا ہے؟ غلامی۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جم جانا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں،
جو اللہ نے کہا کرو، جس سے منع کر دیا رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ ہے اصل میں ثابت قدمی. اسی لیے آپ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے اللہ کے نبی، اسلام کے سلسلے میں کوئی ایک جامع بات بتائیے. اس اسلام میں بہت ساری تعلیمات ہیں نا، ایک ایک کو پکڑنا چاہوں گا تو پتہ نہیں کوئی آئے کوئی چھوٹ جائے ہاتھ سے. ہو سکتا ہے میں ایک پہلو کو لوں دوسرا پہلو چھوٹ جائے. ایسی کوئی ایک بات بتا دیجئے، میں اس ایک بات کو پکڑ لوں اسلام کے سلسلے میں، ایسی جامع بات کہ کل اسلام میرے ہاتھ میں رہے، یا میں اسلام سے پوری طرح جڑا رہا ہوں اور اس سلسلے میں آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کے بعد کسی اور کے سامنے میرے اپنے دین و اسلام کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک بات صرف بتائیے. پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ایسی ایک بات بتا دیجیے، میں صرف وہ ایک بات اپنی زندگی میں پکڑ لوں تو اسلام پورا کا پورا میری زندگی کے اندر آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ. کہا سب سے پہلے تو یہ کہو میں اللہ پر ایمان لا رہا ہوں، ثم استقم، پھر اس کے بعد تم اس پر استقامت اختیار کر لو، پھر تم اس پر جم جاؤ، پھر تم اس پر ثابت قدمی اختیار کر لو. یعنی اللہ پر ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں، اللہ پر ایمان عقیدے کے ساتھ اسی کے مطابق عمل کا نام. تم نے جب یہ کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لا رہا ہوں، تو تم نے کہا آج کے بعد میرے پاس مرضی ہے، لیکن مرضی میری رب العالمین کے مرضی کے تابع ہے. میرے پاس اختیار ہے لیکن میرا اختیار رب العالمین کے احکام کا پابند ہے. میرے پاس بظاہر بہت کچھ ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ سب کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی ہدایت کے تابع کر لیا ہے. تم یہی کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر جم جاؤ. یہی اصل میں جامع ترین بات ہے. حضرات گرامی قدر، بات مختصر کر کے اگر میں یہاں کہنا چاہوں، ثابت قدمی یا استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں عقیدہ وہی جو اللہ نے رکھنے کو کہا، عبادتیں وہی جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہیں، معاملات وہی جیسے اللہ تعالیٰ نے معاملات اختیار کرنے کو کہے، اخلاق اور عادات وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے. جس بات کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک وہ پیغام پہنچایا، ان چیزوں سے رک جانا. ایک طرح سے یوں کہیے اپنے آپ کو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک رنگ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا رنگ آپ کو اور مجھ کو اگر دیکھیں، اس کے عقیدے میں ایمان نظر آتا ہے، اس کی عبادتوں میں ایمان نظر آتا ہے، اس کے اپنے معاملات میں ایمان نظر آتا ہے، اس کے اپنے معمولات زندگی میں ایمان نظر آتا ہے، اس کے اخلاق و عادات کے اندر ایمان نظر آتا ہے. ایمان کا رنگ ہم اور آپ پر اس طرح چڑھے کہ ہماری زندگی کا ہر معاملہ دین کی رنگ میں رنگ جائے. یہ ہے ثابت قدمی کا مطلب، یہ ہے ثابت قدمی کا مفہوم، یہ ہے ثابت قدمی کا معنی جو ہم اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، سننے میں، کہنے میں، اور اگر کہیں ارادے کی بھی اگر ہم بات کریں تو انشاءاللہ یہ امید ہے ہم سب کو یہ بات اچھی بھی لگتی، ارادہ بھی ہم کرتے ہیں کہ نہیں ہم اسلام پہ ثابت قدم رہیں گے، اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، آپ کے پیروکار بن کر رہیں گے. لیکن قرآن میں اللہ نے یہ بات پہلے سے صاف کر دی، جیسے میں نے بتایا یہ ہے تو بہت اچھی بات، اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صاف کر دیا آسان راستہ نہیں ہوگا. آپ اور ہم ثابت قدم رہنا چاہیں گے، اس دنیا کے اندر ثابت قدم رہنا آسان نہیں بنایا جائے گا، یہاں آزمائشیں آئیں گی. اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا سمجھتے ہیں کیا لوگ؟ اور اگر ایسا سمجھتے ہیں تو تمہارا سمجھنا غلط ہے۔ اس کو عربی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں، گرامر کی زبان میں یہ استفہام انکاری، یعنی بات سوال کے انداز میں پوچھی جا رہی لیکن مقصد سوال نہیں، سوال کے انداز میں انکار کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں مسلمان تو کافی ہو جائے گا، اب آزمائے نہیں جاؤ گے، ایسا اگر سمجھ رہے ہو تمہارا سمجھنا غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اگلی آیت میں کہا کہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگوں نے یہ کہا ہم ایمان لائے، ہم نے آزمایا ہے ان کو، آزمائشیں ان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء سے جتنی مماثلت مشابہت اختیار کرے گا، جو انبیاء کے طریقے پر ایمان لا کر ان کے طریقے پہ عمل کرنا چاہے گا، جو انبیاء کے طریقے پر ایمان لا کر انہی کی طرح زندگی گزارنا چاہے گا، اسی قدر زیادہ اس کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثابت قدمی کا معاملہ آزمائشوں سے جڑا ہوا ہے، ثابت قدمی کا معاملہ آزمائشوں کے ساتھ چلتا ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اس سے کہیں ہم اور آپ کو دائیں بائیں نہیں ہونا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ دو مرحلے کا سفر ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے حق، حقیقت، سچائی تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا۔ آدمی کفر سے نکل کر اسلام تک آتا ہے، شرک سے نکل کر توحید تک آتا ہے، بدعتوں سے نکل کر سنت تک آتا ہے، جہالت سے نکل کر علم تک آتا ہے، بے عملی سے نکل کر عمل تک آتا ہے، برائیوں سے نکل کر نیکیوں تک آتا ہے۔ آدمی آتا ہے ایک سفر۔ اب اس کے بعد جب آ گیا اسلام پر، توحید پر، سنت پر، عمل پر، نیکی پر، علم پر، جب بندہ آ گیا، اب اس کے بعد وہاں جمے رہنا، رکے رہنا، ٹہرے رہنا، یہ ایک بہت سخت آزمائش۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کفر سے نکل آئے الحمدللہ، شرک سے نکل آئے الحمدللہ، بدعتوں سے نکل کے آئے الحمدللہ۔ یقیناً قابل تعریف ہے یہ بات، اور اللہ تعالیٰ کا شکر 100 بار کیجئے، 1000 بار کیجئے، لیکن اس حقیقت کو مت بھولیے کہ سفر یہاں پہنچنے پر ختم نہیں ہوتا، اب یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، وہ ہے آزمائش کا۔ ایسی آزمائشیں آئیں گی جو آپ کو یہاں سے پھر واپس لے جانا چاہیں گی، اسلام سے پھر کفر کی طرف، توحید سے پھر شرک کی طرف، سنت سے بدعت اور گمراہیوں کی طرف، غلط افکار و نظریات کی طرف، نیکی کے مقابلے میں نیکیوں سے پیچھے ہٹ جانا یا گناہوں میں مبتلا ہونے کی طرف، اور کئی بار عمل والی زندگی سے بے دینی، بے عملی والی زندگی کی طرف۔ آپ نے دنیا قربان کر کے دین کو اپنایا ہوگا، دین کو پھر سے قربان کر کے دین کمانے کی طرف۔ یہ سفر چلتا رہے گا، یہ آزمائش چلے گی ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ یہ اصل میں ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہر صبح اٹھتے ہیں تو امتحان دیتے ہیں، سونے سے پہلے امتحان دیتے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو امتحان دے رہے ہیں، اور گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں تو امتحان دے رہے ہیں، دشمنی کسی سے کر رہے ہیں تو امتحان دے رہے ہیں۔ اس میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی اصل میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پر بتائی، کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھی یا بری دونوں ہی قسم کی باتوں سے تمہیں آزماتے رہیں گے، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ دنیا ہے، آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں آزمایا جاتا رہے گا، تمہیں اس پر ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ثبوت دینا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی جو آیت میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو ثابت قدمی ہے، یہ جو استقامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آج چلیے ذرا سا ہم یہاں رک کر کچھ باریکیاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس استقامت سے ہمیں پھیرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ہم کیسے اس استقامت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ دیکھو بھائیو، انسان کے اندر کوئی بھی کام کرنے یا کسی بھی کام سے پیچھے رکھنے کے پیچھے اندر سے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آدمی کا اپنا مفاد، آدمی کا اپنا فائدہ۔ دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھو، جس آدمی کے اندر بھی حرکت، عمل، کوشش، کام کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا، وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے اندر جس چیز کو ہم نے بٹھا رکھا ہے، وہی چیز ہمیں حرکت میں لائے گی۔ آپ دنیا کی محبت اپنے اندر پالتے ہیں، آپ باہر عمل وہی کریں گے جو آپ کے دل میں جس کی محبت آپ نے پال رکھی۔ آپ اپنے اندر جو رکھتے ہیں وہی چیز ہمارے اور آپ کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دیکھو لوگوں، سینے میں دل کے نام پر ایک لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا عمل ٹھیک، سارا جسم ٹھیک، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا عمل بگڑ سکتا ہے۔ آج جو بات آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ بھائیو دیکھو، زندگی میں اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے علم میں کمی نہیں ہے۔ ہم میں سے تقریباً سب کو توحید اور سنت کا فرق، توحید اور شرک کا فرق معلوم ہے، کفر اسلام کا بنیادی فرق معلوم ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے اور آپ کے سامنے نیکی اور گناہ کا مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہمارے علم پر ہمارا ارادہ غالب آ جاتا ہے، ہماری معلومات پر ہمارے جذبات، ہماری خواہشات غالب آ جاتے ہیں۔ اور انسان کے اندر حرکت و عمل کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس کا اصل دار و مدار جو چیزوں پر ہوتا ہے، یا تو آدمی کسی لالچ میں یا آدمی کسی خوف میں مبتلا ہو کر کوئی بھی فیصلہ لیتا ہے۔ زندگی میں ایک بڑی اہم بات یاد رکھو، استقامت اگر آپ اور میں اختیار کرنا چاہتے ہیں، ثابت قدمی اگر میں اور آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس اندرون کو طاقتور بنانا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ اندر کا جو دل ہے، اس کے اندر ایمان بھرا ہو، اور ایمان جب بھرا ہوگا اللہ پر یقین ہوگا، اللہ ہی پر سب سے زیادہ اللہ ہی کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ اصل میں استقامت کا راز ہے۔ ایمان جب آدمی کے دل کے اندر گھر کر جائے نا، تو کوئی ایمان کلمے کا اقرار ہم کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے جیسے کہا ایک سفر ہے ثابت قدمی کا۔ یہ ایمان دل کے اندر بڑی گہرائی تک اترنا چاہیے، اس حد تک گہرائی تک اترنا چاہیے کہ کوئی بھی اسے اکھاڑ کر نہ پھینکے۔ آپ کو معلوم ہے درخت کی جڑیں بہت زیادہ اندر اتر جاتی ہیں، بڑے سے بڑے طوفان میں وہ جھولتا تو ہے لیکن گرتا نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے بسا اوقات ایسا کہ اتنا تیز طوفان آتا ہے ڈالیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا کچھ حصہ ٹوٹ کر گرتا ہے، لیکن جڑیں مضبوط ہیں، درخت پھر بھی کھڑا رہتا ہے، پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کو اصل میں اپنے دل و دماغ کے اندر اتنا گہرا اتار لینا کہ پھر اس کے بعد یہ لالچ یا ڈر ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے، میرے اور آپ کے ایمان پر لالچ کا یا ڈر کا اثر نہ ہونے پائے۔ یہ اصل میں استقامت پیدا کرنے کا سب سے بنیادی کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں اسلام کے دعوت و تبلیغ کا کام مکے میں کیا، آپ جانتے ہیں کتنا مسلمانوں کو ستایا گیا، آپ نے واقعات بھی سنے، شیخ نے آپ کے سامنے سنا، کیسی تکلیفیں، سبحان اللہ، آپ حیران رہ جائیں، کیسی تکلیفیں دی گئیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سوچ کر آج یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ قصہ صحیح بھی ہے یا پھر یہ کہ بس تاریخ میں بیان کرنے والوں نے کہیں مبالغہ تو نہیں کر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تھوڑی دور دھوپ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، حضرت بلال کو تپتی صحرا کی دھوپ، اور اس کا تجربہ وہی کریں گے جو کسی نے صحرا دیکھا ہو، اور عین گرمی میں جب 50 ڈگری 60 ڈگری کی دھوپ پڑ رہی ہو نا، تب وہاں قدم رکھ کے دیکھیے، پتا چلے گا کیا عالم ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی آدمی اس حالت میں برداشت کرے پورا دن؟ نہیں اندازہ لگا سکتے۔ بڑی قربانیاں صحابہ نے دی۔ آپ کو معلوم ہے ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، ملک روم کے سفر پہ تھے، قیصر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا،
اس نے کہا یہ آدمی جہاں سے ہے وہاں کا کوئی اور باشندہ کوئی ہے تو پکڑ کے لاؤ. مختصر یہ صحیح بخاری کی روایت میں سارا واقعہ موجود ہے. اس حکمران نے ابو سفیان سے اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں سوالات کیے اور ابو سفیان کو پابند کیا کہ جواب صحیح صحیح دینا, کسی سوال کا غلط جواب نہیں. اگر غلط جواب دو گے تو پیچھے تمہاری قوم کے لوگ ہی تمہیں جھٹلا دیں گے. اب اس پوری کہانی میں یا پورے واقعے کے اندر ایک سوال ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا. ہرقل نے ان سے یہ سوال پوچھا. کیا پوچھا؟ کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ محمد پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے کوئی دین چھوڑ کر واپس پلٹ کر گیا, مرتد ہوا ہے, دین سے واپس پلٹ کر آ گیا, تمہارے اپنے پاس لوٹ کر آیا, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے پوری دیانت داری سے کہا کہ نہیں, یہ تو کبھی نہیں ہوا. ہم نے ہمارے پاس جو اسباب تھے تکلیف دینے کے, ان پہ دباؤ ڈالنے کے, ان کو زور دے کر واپس لانے کے, سارے راستے ہم نے آزما لیے, لیکن ان میں سے ایک بھی کبھی دین چھوڑ کر پلٹ کر واپس نہیں آیا. یہ گواہی ابو سفیان نے دی نا. تو ہرقل نے اس کی وجہ بتائی. ہرقل عیسائی تھا اور عیسائی ہونے کی وجہ سے آسمانی کتابوں انبیاء کے قصے پڑھے ہوا تھا. اس نے ایک بات کہی کہ میرے اس سوال کا جواب تم نے دیا نا کہ ایمان لانے والوں میں سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں گیا ہے, تو اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے. کہا وَقَدَ الْإِيمَانِ اِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ, ایمان کے اندر یہی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ جب اس کی جڑیں گہرائی تک آدمی کے دل میں اتر جاتی ہیں, آدمی جان سے جاتا لیکن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا. بھائیو ایک بات آپ کو بتاؤں, کبھی کبھار آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت, صرف کفار کے سامنے مقابلے ہی کی بات نہیں, اسلام پر جم جانے کی بات نہیں, تکلیفوں کو اٹھانے کی بات ہی نہیں, عمل میں اس قدر زیادہ جذبہ کیسے تھا, نیکیوں کی اس قدر پابندی کیسے کر لیتے تھے, اتنی ساری نیکیوں میں مقابلہ کیسے کر لیتے تھے, بڑے بڑے گناہوں سے بچنا تو دور, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی دور پاکیزہ زندگی گزارنے کے پیچھے سبب کیا تھی؟ وہی ایمان تھا. وہی ایمان تھا جس ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ایمان ایک طرح سے ان کے اپنے قوت فیصلہ, وہ جو ڈیسیشن میکنگ پاور جو انسان کے اندر ہے نا, آدمی جو فیصلے لیتا ہے اس فیصلے پر اس ایمان کا اثر تھا, ایمان کا غلبہ تھا. استقامت یہاں سے پیدا ہوتی ہے, اور یہی استقامت ڈگمگاتی کہاں سے معلوم؟ جب یہ الٹ جائے, جب یہ معاملہ بالکل الٹا ہو جائے. وہ کیا ہو جائے؟ ایمان پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے, ایمان پر مفادات کا غلبہ ہو جائے, ایمان پر لالچ غالب آ جائے, ایمان پر دنیاوی کسی نقصان کا ڈر غالب آ جائے. یہاں سے آدمی سمجھوتے کرنا شروع کرتا ہے. اور معاف کیجئے گا, میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اور آئینے میں دیکھیں. جب کبھی ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی ہوتی ہے نا, کوئی فرض چھوٹتا ہے یا سنتوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں, کوئی حرام یا ناجائز کام ہم کرتے ہیں نا, آپ نوٹ کر کے دیکھ لو, یا تو دنیاوی کسی چیز کے لالچ میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں, چاہے وہ نیند ہی کیوں نہ ہو. مولانا جیسے کہہ رہے تھے, نیند اچھی لگتی ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. آدمی لالچ میں کرتا ہے, آدمی کا لالچ اللہ تعالیٰ کے حکم پر غالب آ جاتا ہے, اور یا پھر آدمی پر خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے. آدمی ڈرتا ہے, کسی چیز سے ڈر کر آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے, کسی چیز سے ڈر کر آدمی غلطی کر لیتا ہے. فقر و فاقے سے ڈر کر آج سود میں لوگ کودتے جا رہے ہیں, ان کو ڈر ہے, ایمان کمزور ہوتا ہے نا, اب ان کو ڈر ہے کہ اگر میں تجارت بڑھاؤں گا نہیں, سود لے کر کاروبار کروں گا نہیں, تو تجارت ترقی نہیں کرے گی. میں سودی معاملے سے پیچھے رہ جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, سماج میں اپنے لیے خوشحال زندگی نہیں. غلط فہمی. لیکن جو ڈر ہے آدمی کے اندر, اس ڈر نے, سب کو معلوم ہے سود حرام, ایسا بہت کم ہوگا کوئی کہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ سود حرام ہے اس لیے میں نے لے لیا, سب کو پتا ہے. لیکن ڈر ہے آدمی کو, فقر و فاقے کا ڈر ہے. ڈر جب غالب آتا ہے تب جا کر آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ آ جاتا ہے, اپنی دنیا کے مفادات کو نقصان سے بچانے کے لیے. اس لیے بھائیو, جب ہم ثابت قدمی کی بات کر رہے ہیں, اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھو, میرے اور آپ کے نفس کی اصل میں ضمیر کی تربیت ہونی چاہیے. کیسے تربیت ہونی چاہیے؟ 3 بنیادی جذبات ہیں, یاد رکھو. ایک ہے محبت, اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ سے رجا یعنی امید, اور تیسری چیز ہے خوف. سب سے زیادہ شدید محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی پڑے گی, اور یہ سیکھنی پڑتی ہے.
ایک دن میں نہیں آتی اور بنا سیکھے بھی نہیں آتی، اور یہ صرف علم کے ذریعے نہیں آتی، علم سے زیادہ عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتے جائیں گے، یہ محبت کا تھوڑا 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 حصہ ہمیں ملتا جائے گا، پھر وہ مقام ملے گا جہاں میری اور آپ کی زندگی میں رب العالمین ہی سب کچھ ہوگا۔ یہ محبت پیدا کرنی پڑے گی، یہ سفر ہے محبت کا۔ دوسری چیز ہے خوف، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی سزا کے بارے میں، اللہ کی پکڑ کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں، دنیاوی مصیبتوں کے بارے میں، دنیا میں آنے والے عذابات، اللہ تعالیٰ کی ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ احساس ہمیں صبح و شام اپنے آپ کو دلانا پڑے گا، یاد دلاتے 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 اس مقام پہ آنا پڑے گا کہ رب کا نام سنیں تو بدن پر کپ کپی بھی آئے، کبھی وہ خوف اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے نمبر پر بات آتی ہے ان دونوں کے ساتھ، محبت اور خوف کے ساتھ امیدیں۔ ہمیں یہ ایمان مضبوط کرنا پڑے گا، کسی بھی چیز کا لالچ ہمارے اندر ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ملے گا۔ آپ کے پاس میرا کوئی کام ہے، لیکن یہ آپ کے پاس ہو کر بھی آپ کے پاس نہیں، حقیقت میں رب العالمین کے پاس۔ میرے لالچ، میرے مفادات سارے میرے رب کے پاس ہیں، مجھے ساری دنیا سے لینا ہے، لیکن لینے کے لیے یہ ذمہ داری میرے رب سے مجھے لینا پڑے گا۔ بھائیو، اہل علم نے لکھا ہے عبادت کے یہ 3 بنیادی ارکان ہیں، یہ محبت، یہ خوف، یہ رجاء، یعنی اللہ سے محبت، اللہ ہی کا خوف سب سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے امیدوں کا محور و مرکز۔ جب یہ 3 بنیادیں ہم اپنے اندر مضبوط کر لیں گے نا، تو پھر وہ ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی، جہاں ایمان میرے اور آپ کے سوچ پر، میرے اور آپ کے مزاج پر، میرے اور آپ کے دل کی خواہشات پر، میرے اور آپ کے دل و دماغ کے خیالات پر یہ ایمان اصل میں حکومت کرے گا، اور یہیں سے اصل میں ثابت قدمی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اسی پر ثابت قدمی اصل میں موقوف ہے۔ بھائیو، جب ایمان یہ مضبوط ہونا تو پھر آپ یقین کیجئے دنیا کا کوئی لالچ آپ کو دین سے نہیں ہٹا سکتا، اور دنیا کا کوئی خوف آپ کے ایمان کو ڈگمگانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لالچ بھی آئے گا، خوف بھی آئے گا، سب آئے گا، لیکن کوئی آپ کو آپ کی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں سیرت اور تاریخ کے واقعات بیان کروں، اور ویسے بھی شیخ نے آپ کے سامنے کافی واقعات بیان کر لیے کہ صحابہ کا جو ایمان تھا نا، یہ ایمان مضبوط تھا، اسی لیے وہ ساری قربانیاں انہوں نے دی، اور وہی ایمان ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے دین قربان ہو جاتا ہے، دین کے لیے کوئی قربانی ہم سے نہیں دی جاتی۔ یہ اصل فرق ہے ہمارے اور آپ کے اندر۔ لیکن ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک صحابی حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات جنگ میں شریک ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ایک مہم پر بھیجا گیا، فوجی مہم پر، گرفتار ہو گئے، اور گرفتار کرنے والے لوگ روم کی فوج سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے لے جا کر روم کے بادشاہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو پہنچا دیا، اور لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں۔ اب اس نے یہ کہا اچھا صحابی رسول ہیں، اس بادشاہ نے بلا کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ عبداللہ عیسائی بن جاؤ، میری جو حکومت ہے نا، آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا، تمہیں اپنا پارٹنر بنا لوں گا حکومت میں، چھوٹا موٹا آفر نہیں، سیدھے آدھی بادشاہت، صرف یہ کہ اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ۔ گرفتار تو ہو ہی چکے ہو بھائی، تمہاری گردن ہمارے ہاتھ میں، تم ہمارے کنٹرول میں آ چکے ہو، ہم پھر بھی موقع دے رہے ہیں، عیسائی بن جاؤ۔ کیا کروں گا؟ سیدھے سیدھے آدھی بادشاہت دے دوں گا، یہ میری بادشاہت میں تمہیں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تم کہہ رہے ہو آدھی بادشاہت، تم پوری تمہاری بادشاہت بھی دے دو، اور صرف روم کی نہیں، عرب کی بادشاہت بھی ملا کر دے دو، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ایک آنکھ پھیرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ بھائیو، لالچ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دیکھو، ہمارے اور آپ کا مسئلہ چند روپیوں کے لیے ہمارا ایمان بک جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، چند سکوں کے لیے ایمان ڈگمگا جاتا ہے ہمارا، تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑے سے مفادات کے لیے، دنیا کی کسی لذت کے لیے، دنیا کے کسی اور کام کے لیے ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ یہاں تو سیدھے سیدھے پوری بادشاہت کا آفر ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ اچھا اگر ایسی بات ہے ادھر سے نہیں مانتے تو پھر دوسرا اختیار یہی رہے گا، تمہاری جان لے لوں گا، مار دوں گا جان سے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تم وہی کر سکتے ہو، کر لو۔ اس نے کیا کہا؟ اچھا ایسا ہے، کہا ان کو سولی پہ چڑھا دو، باندھ دو۔
اس زمانے میں جو سولی پہ چلانے کا طریقہ آدمی کو لکڑی پہ باندھ کر لکڑی پہ آدمی کو ٹانگ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد کہا اسے تیر چلا کر مار دو، تیروں سے اسے چھلنی کر کے مار دو، جیتے جی انسان کو تیروں سے نشانہ بنا لو۔ اور تیر چلانے والے کو بادشاہ نے چپکے سے کہا اس کو نشانہ مت بنانا، اس کے دائیں بائیں مارنا تاکہ خوف زدہ کرے۔ تیر چلایا، جسم پہ نہیں لگا، بازو لکڑی پہ لگا، پوچھا دیکھو ابھی بھی موقع ہے، ایمان لے آؤ، یعنی نصرانی ہو جاؤ، عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں وہاں سے چھٹکارا دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ نہیں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں یہی کروں گا، میں نہیں پھر سکتا۔ کہا یہ ایسے نہیں ڈر رہا ہے تیر سے، تو پھر نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد بلانے کے بعد یہ کڑھائی میں پانی یا تیل ابالا، پکتا ہوا پانی یا پکتا ہوا تیل ابالا، اور اس کے بعد بلا کر کہا کہ عیسائی ہو جاؤ ورنہ اس پکتے تیل میں یا پکتے ہوئے پانی میں زندہ تمہیں اتار دوں گا، نکالوں داخل کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں دین سے نہیں پھر سکتا۔ ہوا کیا معلوم ہے؟ اس نے ڈرانے کے لیے مسلمان قیدیوں میں سے 2 مسلمان قیدیوں کو لایا، اور لانے کے بعد ان دونوں کو اس کے اندر داخل کیا اور باہر نکالا، کچھ نہیں، ہڈیاں سے بچی، سارا گوشت گل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے وہ منظر دیکھا، رونے لگے۔ جب رونے لگے نا تو یہ خوش ہو گیا، کہنے لگا پکڑ کے لاؤ، لگتا ہے اب آدمی کا ارادہ بدل گیا۔ حضرت عبداللہ سے کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا کہ کوئی ارادہ نہیں میرے بدلنے۔ کہا روئے کیوں؟ کہا رویا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے وقت لے آیا ہے، اب میری جان جانا طے ہے۔ سوچتا یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جان مانگی تو ایک جان دے کر مانگی، اللہ تعالیٰ کئی جانیں دیا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ بھائیو کیا ہوا معلوم ہے؟ ان کی یہ استقامت پہلے لالچ کے ذریعے، بعد میں خوف کے ذریعے ان کو آزما کر دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈگمگا نہیں رہے۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، کہا کہ تمہیں مارنے کے بجائے میرے لیے یہ عزت کی بات ہوگی کہ تم جیسا آدمی میرے پیشانی کا بوسہ لے، تو کیا میرے پیشانی کا بوسہ لوگے؟ اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اگر آزادی ہی کی بات ہے، صرف مجھے نہیں، جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو آزاد کرو تو میں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، سارے مسلمانوں کو بچا کر لے آئے۔ صحابہ کی صحابی رسول تھے، لوگوں کے اندر عجب قسم کی رائے تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس کے سامنے بوسہ لینے کی کیا ضرورت تھی، جان جاتی تو فضیلت تھی۔ لیکن ہوا کیا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے یہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، عمر کو پتہ چلا تو حضرت عمر نے کہا آج ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ سارے آ کر تمہاری پیشانی کا بوسہ لیں، کہ پہلے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، موقع ملا تو حکمت کے ساتھ اپنے ساتھ کئی مسلمانوں کی جان بچا کر بھی چلے آئے۔ بھائیو ایک واقعہ ہے، آپ رک کر دیکھو، ایسے یا تو لالچ یا خوف اتنا بڑا نہیں ہوگا، قربانی بھی چھوٹی ہوگی، آزمائش بھی چھوٹی ہوگی، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں ہر صبح و شام ہمارے سامنے یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے دین قربان ہوتا ہے، ہمارا لالچ یا ہمارا خوف قربان نہیں ہو پاتا، یہیں سے ہم اور آپ لغزشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس استقامت کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی، دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی فضیلت بیان کی۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ، پھر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ تو خوف ہوگا وہ نہ غم کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہیں، یہ 2 باتیں نہیں، یہ ماضی اور مستقبل دونوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی استقامت آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ کے فیوچر کی ضمانت۔ ڈرو نہیں، آئندہ کچھ تمہارے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ تم اگر استقامت اختیار کر لو گے، تم جو کرو گے اچھا ہی ہوگا تمہارے حق میں، خوف بالکل نہیں مستقبل کے تعلق سے۔ اور دوسری طرف استقامت اختیار کرنے کے نتیجے میں کچھ اگر چھوٹ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کچھ کمی آ رہی ہے، تو غم بھی نہ کرو کہ اس کے بدلے میں جو ملنے والا ہے اتنا ملے گا کہ پیچھے چھوٹی ہوئی کسی چیز کا غم باقی نہیں رہے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مستقبل کی ضمانت ہے اور ماضی کی بھرپائی ہے۔ تم نے استقامت
استقامت کی خاطر, دین پر جمے رہنے کی خاطر جو بھی چھوڑا ہوگا اللہ سب کی بھرپائی کر دے گا, اور بھرپائی میں اتنا دے گا کہ تم پلٹ کر اس کو یاد بھی نہیں کرو گے. اور مستقبل کے تعلق سے سارے اندیشے, سارا خوف, سارا ڈر اپنے بعد نکال باہر کرو کہ اللہ گارنٹی دیتا ہے, ضمانت دیتا ہے کہ مستقبل میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید انعامات کا تذکرہ کیا, کہا تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اتر کر آتے ہیں ان کے پاس, جو استقامت اختیار کرتے ہیں نا ان کے پاس فرشتے اتر کر آتے ہیں. کب؟ اگر آپ تفسیر پڑھ کر دیکھیں, امام بغوی نے یا ابن کثیر نے 3 مقامات ذکر کیے ہیں. بعض اہل علم نے 1 ذکر کیا, بعض نہیں ہے, اگر پورے آپ جمع کریں 3 مقامات. کہا پہلا مقام جب آدمی دنیا سے انتقال کر کے جا رہا ہوتا ہے, موت کے وقت میں فرشتے آ کر اسے بشارت سناتے ہیں, ابھی وہ دنیا سے جاتا نہیں, بستر پہ مر رہا ہے, اللہ نہ کرے کسی تلوار کے نیچے مر رہا ہے. دونوں ہی صورتوں میں یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. شیطان پورا زور لگا دیتا ہے, پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ اس موقع پہ ہم اور آپ کو گمراہ کر لے. ایسے موقع پہ فرشتے آ کے بشارت سنائیں گے, دنیا سے جاتے ہوئے خوش ہو جاؤ کہ تمہیں نہ ڈر ہے مستقبل کا, نہ ماضی کا غم ہے. ایسے موقع پہ مرتے وقت بشارت دی جائے گی. آپ جانتے ہیں فرعون نے جب اپنی بیوی آسیہ کو قتل کیا نا, جس وقت وہ مار رہا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, احادیث میں جیسے بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آسیہ کے سامنے وہ جو جنت میں ان کے لیے گھر بنایا ہوا ہے وہ ان کو دکھا دیا, جس کو دیکھ کر فرعون کی سزا کی تکلیف وہ بھول گئی. سبحان اللہ. استقامت اختیار کرو گے تو موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خوشخبری دینے والا بے کر بھیجے گا. اور دوسرا مقام اہل علم نے لکھا قبر کے اندر. قبر کا عالم بڑا بھیانک ان کے لیے جن کے اعمال برے ہوں, اور جو لوگ نیک ہوں ان کے لیے بڑا ہی خوشگوار ماحول. اور اللہ کے نبی نے کہا استقامت اختیار کرتے ہوئے, دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے, دین پر عمل کرتے ہوئے, دین کے ساتھ سمجھوتا نہ کرتے ہوئے اگر گئے ہو تو قبر کے اندر بھی تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا. وہاں فرشتے آ کر تمہیں خوشخبریاں سناتے جائیں گے کہ ابھی جو آنے والا انعام ملنے والا ہے بہت بڑا ہے, یہ خوشخبریاں وہ سناتے جائیں گے. اور تیسرا مقام مفسرین کرام نے نقل کیا, روز قیامت جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر نفس پریشان ہوگا, لیکن جو صاحب استقامت ہوگا, جس نے استقامت اختیار کی ہوگی, فرشتے ایسے نفسی نفسی کے عالم میں اسے آ کر خوشخبری سنا کر جائیں گے. دنیا ڈرے تو ڈرے, تم مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوف اور غم دونوں سے نجات کا پہلے ہی سے اعلان کر رکھا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور اگلی بشارت یہ ہوگی وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, جنت کی بشارت. موت کے وقت قبر میں, قبر سے اٹھائے جانے کے بعد فرشتے جنت کی بشارت دیں گے, اور یہ بھی کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یا تو یہ فرشتے کہیں گے یا رب العالمین کی طرف سے فرشتے یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ولی ہیں, قریبی ہیں, تمہارے دوست ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ہیں. بھائیو, فرشتے ہمارے صحبت میں, ہم سے بڑا اعزاز کیا ہو, اس سے بڑا اعزاز ہمیں کیا مل سکتا ہے. یا اگر رب العالمین یہ کہے کہ ہم تمہارے ولی, تمہارے ذمہ دار ہیں, تو پھر اس سے بڑی سعادت اور کامیابی کی بات کیا ہوتی ہے. اور یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہلوائے گا, کہے گا اب جنت میں جاؤ گے نا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا نفس چاہے وہ سب ملے گا, اور جو تم طلب کرو وہ سب ملے گا. اور اللہ نے بڑی پیاری بات آیت کے اختتام پہ کہا نزلا من غفور الرحیم. اللہ نے کہا یہ سب جو وعدے ہو رہے نا, یہ وعدے صرف ابتدائی مہمان نوازی کے ہیں. مہمان آتا ہے, شروع میں آپ کیا کرتے ہیں, مہمان کو گھر بٹھا کر پانی پلاتے ہیں, جوس پلاتے ہیں, کوئی چھوٹی موٹی مٹھائی کھلاتے ہیں. اصل دعوت کھانے پینے کا انتظام تو بعد کا ہوتا ہے. کہا نزلا من غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ جو غفور اور رحیم ہے اس کی طرف سے وہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا, تم پہ رحم بھی کر دے گا. اور ایسے غفور اور رحیم کی طرف سے یہ ابتدائی مہمان نوازی. اتنی فضیلتیں ملتی ہیں اس آدمی کو جو ثابت قدمی اختیار کرے. حضرات گرامی قدر, 5 منٹ اور میں لے لوں گا اس لیے کہ ضرورت ہے مجھے. دیکھیے بڑی اہم بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم استقامت سے کہاں اور کیسے ہٹتے ہیں, کہاں اور کیسے ہٹتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی شکل استقامت سے ہٹنے کی یہ ہے کہ آدمی دین چھوڑ دے, مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ دے, اسلام سے دستبردار ہو جائے.
مرتد ہو جائے. جیسے بہت سارے لوگ آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی یا کسی بھی دور میں جب بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, تکلیف ڈالی جاتی ہے یا ان کو لالچ دیا جاتا ہے تو دین چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مرتد ہونے کا طریقہ. یا بہت سارے ہمارے اور آپ کے زمانے میں دیکھتے ہیں کتنی ایسی خواتین ہیں, کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو عشق اور معاشقے کے چکر میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے معشوق یا اپنے جو اس کا عاشق ہوتا ہے اس کی محبت میں دیوانی ہو کر دین چھوڑ دیتے ہیں. یہ مرتد ہونا. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں ایکس مسلم کے نام پہ شبہات, مختلف قسم کے دین کے بارے میں اعتراضات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراضات, اسلامی عقائد, اسلامی احکام, دین اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اعتراضات, ان سے متاثر ہو کر لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. استقامت سے نکلنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ آدمی مرتد ہو جائے, دین سے نکل جائے. اور دین سے نکلنے کی وجہ چاہے جو بنے, لیکن آدمی اگر دین سے نکل جاتا ہے, یہ استقامت سے ہٹنے کا پہلا طریقہ ہے جو دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. دوسرا طریقہ, اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا, لوگ اسے استقامت کا میدان نہیں سمجھتے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ہے سنت پر ثابت قدم رہنا. بدعات, غلط نظریات, غلط افکار جو اسلام کے نام پہ مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر ہی پھیلائے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں صحابہ سلف صالحین کا جو طریقہ, جو منہج, ان کے عقائد, ان کا ایمان, ان کے جو نظریات تھے وہی اسلام ہے. ان کے مقابلے میں شیعہ وجود میں آئے. شیعوں کے اپنے جو عقائد ہیں وہ گمراہی ہیں, وہ بدعتیں ہیں. استقامت یہ ہے کہ تم صحابہ کے دین پہ رہو, شیعہ کے شبہات میں مبتلا مت ہو. آج میں بتاؤں, شیعہ وجود میں تب آئے, آج تک صحابہ دشمنی کا جو بھی معاملہ لوگ پھیلاتے ہیں نا, وہ اسی شیعیت کے اثرات ہیں. اور آج سوشل میڈیا پہ بہت سارے نوجوان ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں. وہ صحابہ کے بارے میں ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, حضرت معاویہ کے بارے میں ایمان ڈگمگا رہا ہے, حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں ایمان ڈگمگا رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں خلافت کے نام پر, حکومت کے نام پر, اور کتنے ایسے لوگ ہیں آل بیت رسول سے محبت کے نام پر مختلف ناموں سے کیا کر رہے ہیں, صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ اہل سنت کا, وہ جو سنت ہے اس پہ نہ رہ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں. خوارج وجود میں آئے اس زمانے میں, ان کی بدعت آج تک چلی آ رہی ہے. ان کا کام بغاوتوں کا, ان کا کام مسلمانوں کے گناہوں کو کفر کے درجے تک لے جانا, اور پھر اس کے بنیاد پر حکمران کو کافر بولنا, عام مسلمانوں کو کافر بولنا. خوارج کی بدعت اس زمانے میں تھی, آج بھی ہے. استقامت یہ ہے کہ خوارج کی فکر سے بچ کر سنت پر ثابت قدم اختیار کرو, ثابت قدمی اختیار کرو. اور ایسے ہی معتزلہ ایک فرقہ گزرا. یہ فرقہ کون تھا معلوم؟ یہ عقل پرست لوگ تھے. یہ دین کو عقل پر تولتے تھے, عقل کو دین کے تابع نہیں رکھتے تھے. حضرت عمر نے کہا تھا اتہموا الرأی فی دینکم, تمہارے دین کے معاملے میں کہیں ٹکراؤ ہو نا تو تم اپنی عقل کو الزام دو. عمر سے زیادہ تو تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا. لیکن اس دور سے, معتزلہ کے دور سے شروع ہوا مسئلہ, جو بات عقل میں نہیں آتی یا عقل کے خلاف جاتی ہے اسے کا انکار کرنے کو دین و ایمان سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جادو کا انکار کیا معتزلہ نے. آج کے دور میں جادو کی حقیقت کا انکار کرنے والے معتزلہ جن کا انکار کرتے تھے, جن کوئی چیز نہیں. آج آپ دیکھو جنوں کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے. نظر جو لگتی ہے, نظر لگنا جسے کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا العین حق, لیکن نظر لگنے, نظر بد لگنے کا انکار کرنے والے آج قدم بقدم آپ کو ملیں گے. آپ اگر دیکھیں گے معتزلہ کی عقلانیت, عقل پرستی, عقل کی بنیاد پر عقائد اسلام یا مسائل اسلام یا شریعت اسلامی کے جو حقائق ہیں ان کا انکار کرنے کی جو بدعت وہاں سے چلی تھی آج کے دور میں بھی ملے گی. اور اپنی عقل پرستی کو دین کا نام دیں گے. مسئلہ یہ ہے بھائیو, ثابت قدمی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا. وہ افکار جو معتزلہ کے تھے وہ بہت اٹریکٹیو بھی لگیں گے, وہ گمراہی ہی ہیں. میں ایک بات بڑی اہم کہتا ہوں, اس کو سنو. ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے انکار کیا تھا تو گمراہ تھا کہ نہیں تھا؟ گمراہ تھا کہ نہیں تھا؟ گمراہ تھا نا. لیکن آپ کو معلوم ہے اس نے دلیل جو دی تھی, بہت سارے لوگوں کو لگے گا دلیل تو بڑی معقول تھی. اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من, اللہ تو نے جو مجھے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا, میں اس سے بہتر ہوں. کیسے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آگ کی خاصیت ہے اوپر اٹھنا. اور اس کے مقابلے میں کہا آدم کو مٹی سے پیدا کیا, مٹی کی خاصیت
نیچے جھکنا نیچے دبنا. اب حکم دینا ہی تھا تو مٹی کو حکم ہوتا کہ آگ کے سامنے جھکے. یہ تو الٹا ہو گیا کہ آگ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مٹی کے سامنے جھکے. لاجک، عقل یا آدمی کی اپنی عقل سے. بھائیو یہ بات سمجھو، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تمہاری عقل پیدل ہو جانی چاہیے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ کئی بار ہماری عقل کچھ حقیقتوں کو سمجھنے میں دھوکہ کھاتی ہے. رب العالمین کی بیان کردہ شریعت میں کوئی خلل نہیں. میں نے کہا معتزلہ کے افکار اس زمانے میں جو تھے آج بھی آپ کو نظر آئے گا. اور آپ یقین کرو عقل پرستی کی بنیاد پر اگر کوئی جادو کا انکار کرتا ہے، اسلامی شریعت کے ثابت حقائق کا انکار کرتا ہے، یہ کفر کے درجے کا کام، آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر لے جانے والا یہ کام ہے. اور ایسا ہی نہیں بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا، بدعتوں پہ بدعتیں، بدعتوں پہ بدعتیں. بھائیو استقامت یہ کہ سنت پہ جمے رہو. بدعات، شبہات، نئے افکار، نئے نظریات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. استقامت کا تیسرا مقام کیا ہے معلوم آپ کو؟ تیسرا مقام یہ ہے کہ آپ اور ہم گناہوں کے معاملے میں یعنی نیکیوں کے معاملے میں ثابت قدمی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں. کیسے؟ دیکھو گناہ دو چیزوں کا نام. فرض کو چھوڑ دو، حرام کو اپنا لو تو یہ گناہ ہے. استقامت یہ ہے کہ فرض چھوٹنے نہ پائے اور نیکیوں کے اندر مستحب کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھو. اور گناہ کے معاملے میں استقامت یہ ہے کہ جسے اللہ نے حرام کر دیا اس تک آدمی کا قدم نہ جائے. آدمی اگر استقامت اختیار کرنا چاہے یہاں سے استقامت جاتی ہے، یا تو فرائض چھوٹ رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں تو پھر استقامت جاتی. اور استقامت کا ایک اور راستہ وہ بھی بتا دوں جہاں سے رخصت ہوتی ہے، وہ ہے دنیا داری. دیکھو دنیا میں بہت سادی بات، ابن قیم نے سادہ الفاظ میں بہت سمجھا دیا. کہا انسان کے دل میں دو محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کی محبت ہے تو دنیا کی محبت نہیں آ سکتی اس میں، اور اگر اللہ کی محبت آ رہی تو پھر اللہ کی محبت باقی نہیں رہتی. جتنی دنیا کی محبت آئے گی اللہ کی محبت اتنی ہی باہر جائے گی. میں نے کہا استقامت کا تعلق اللہ کی محبت سے گہرا ہے. آپ یہ سمجھو دنیا داری جتنی ہماری زندگی میں آئے گی میری اور آپ کی استقامت میں اتنی ہی کمزوری آتی چلی جائے گی. یہ استقامت کے جانے کا ایک اور راستہ ہے دنیا داری. اور آخری بات جس پر میں اپنی بات سمیٹ لوں گا وہ یہ کہ بھائیو ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ ہم اور آپ استقامت کی بات مصیبت، مشکلات، تکلیفوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی بات کرتے ہیں. بات وہی نہیں. استقامت کا ایک بڑا، استقامت میں خلل پیدا کرنے کا بہت بڑا راستہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہے خوشحالی، امن و سکون، اطمینان، بے فکری. یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں اتنی دے دے کہ ہماری نعمتیں ہی ہماری استقامت کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں. ہم اکثر و بیشتر مصیبتوں کو تو استقامت کی راہ میں رکاوٹ مانتے ہیں، اپنی نعمتوں کو، اپنی کامیابیوں کو، اپنی خوشحالی کو، اپنے آرام کو، اپنے اطمینان کو، اپنے سکون کو ہم اور آپ استقامت کی راہ میں رکاوٹ نہیں مانتے. یہ بھی سمجھنا یہ نعمتیں بھی امتحان ہیں، اور اگر ان کا شکار ہو گئے تو پھر یہاں سے بھی استقامت میرے اور آپ کے ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے. بھائیو قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو یعنی جم جاؤ، استقامت اختیار کرو، ورابطوا حدود کی حفاظت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے. اور ہم اور آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں استقامت پر باقی رہنے کے لیے بہت ضروری. جب کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پڑھے نا، اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کیا ہے مجھے دکھلا بھی، اور صراط مستقیم پر مجھے چلا بھی، صراط مستقیم پر مجھے ثابت قدم رکھ بھی. اس ایمان و یقین کے ساتھ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت جب کریں تو پڑھا کریں. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو استقامت کے سلسلے میں قرآن و سنت کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.